اس وقت جو دو صوبے ہیں نا جی اس میں ہمیں کافی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا پولیٹیکلی بھی. کے پی اور بلوچستان دیکھیں نا, کے پی کی اگر جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کے اختلافات اپنی جگہ پہ, ٹھیک ہے, حکومت کے ساتھ اس کے اختلافات اپنی جگہ پہ ہوں گے, لیکن ہمارا جو انٹرسٹ ہے, جو نیشنل انٹرسٹ ہے, وہ تو سیم ہے, تو اس کے اوپر ساروں کو کنسنسس کرنا پڑے گا. اب میں کہوں کہ بھی کے پی میں آپ ایکٹیویٹی نہ کریں, یہ آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی, آپ کو جس طرح سے رسپانس چاہیے وہاں کی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں دے گی, تو کہیں نہ کہیں سے لوگ جو مطلب ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ وہاں سے فائدہ لے کے پہنچ جاتے ہیں. جیسے نیشنل ایکشن پلان ایک بنا تھا نا جی, اسی طرح کا کمبائنڈ قسم کا بلا تفریق جو ہمارے ملک کے خلاف ہے اسے آؤٹ کرتے جائیں, اور بالکل جو ان کے سپانسرز ہیں, جہاں سے فنانس آ رہا ہے, جہاں سے چیزیں بڑھ رہی ہیں, اس کو روکنا ہے. یہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے سر, یہ اتنی کیپیسٹی میں ہے کہ یہ پلان کر سکے؟ سر اب میرے خیال میں اب تھوڑے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالات پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں, کہ آپ کا جو سائبر کا جو ایک نیٹ ورک تھا نا, وہ آپ امپروو کرنا شروع ہو گئے ہیں آپ نے. اب الارمنگ کی صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیشنل کے جو گینگ ہیں, جو فراڈ کے گینگز ہیں, وہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں, 400-500 لوگوں کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ, اور وہ ہماری چھتر چھایا کیا نا, مطلب وہاں پولیٹیکل, اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کسی نہ کسی افسر کی چھتر چھایا. ابھی فیصلہ آباد کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی, اس میں وہ فیسکو کے ایکس چیئرمین ہیں, ان کا وہ ڈیرا ہے, اس کے اندر 400 بندے کام کر رہے ہیں. کون سا اکوپمنٹ اس کے پاس نہیں ہے سر جو وہاں سے برآمد ہوا. تو اب یہ جو آپ کا نیشنل سائبر کرائم کا ایجنسی بنی ہے نا سر, میرے خیال میں اس سے بڑا بینیفٹ ہوگا کہ جو آن لائن یا ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, ٹرانسفر ہوتی ہیں, ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے, اس کو یہ کنٹرول کریں گے, اور دہشت گردی بھی کسی حد تک اسی وجہ سے کم